بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمارے اس چینل میں ہم اسلامک لیگسی سٹوریز کی اس سیریل میں، جس کی سب سیریل زوال، مسلمانوں کے زوال کی سب سیریل ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور زوال کے اسباب کی آخری حصہ ہم آج بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرون وسطی کے فرنگیوں نے کی جہالت اور ان کی 1000 سالہ گمراہی کی ذمہ دار عیسائیت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف عیسائیت نے یورپ کے ویشیوں کو کسی حد تک مہذب ہی نہیں بنایا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم جاپانی کی مثال سامنے رکھتے ہیں کہ ان میں بت پرست بھی ہیں اور بدھ بھی، تاوی بھی ہیں اور کنفیوشن کے مرید بھی ہیں۔ 2000 سال تک وہ گمنام رہے جاپانی، اور آخر کار 50-60 سال کے اندر اس قدر قابل رشک عزت، سلطنت اور ترقی حاصل کی، جس میں ہر قوم کے لیے عبرت اور بصیرت کا سامان موجود ہے۔ حالانکہ اہل جاپان بدستور بت پرست اور مشرک ہیں۔ اس حقیقت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو بت پرستی جاپانیوں کی سابقہ جہالت اور غلامی کا باعث تھی، اور نہ ان کی سورج پرستی موجودہ ترقی کے باعث ہے۔ پھر یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جاپانیوں نے روسیوں کو شکست دی، حالانکہ ان کی مردم شماری روسیوں کے نصف کے برابر ہے، اور پھر وہ بت پرست بھی پرلے درجے کے ہیں، اور خود عیسائی بھی معتصب عیسائی تھے۔ پھر ان حالات میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجیل کی تعلیم روسیوں کی ذلت کا موجب ہے؟ یہ سورج دیوتاؤں کی عبادت سے جاپانیوں کو یہ ترقی اور عزت حاصل ہوئی ہے۔ صرف مذہب ہی نہیں، ترقی اور تنزل کی بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ہم جاپانیوں کی ترقی اور تہذیب کے دلائل کو پیش کرنا نہیں چاہتے، ورنہ ہم یہ ثابت کر دیتے کہ مقدس گھوڑے کے عقیدہ نے بھی، جس کے متعلق اہل جاپان کا خیال ہے کہ وہ خاص خدا کی سواری کے لیے مقرر ہے، جاپانیوں کو ترقی کرنے سے نہیں روکا، اور نہ انہیں اپنی فطری ہمت اور عقل مندی سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہے۔ اگرچہ مختلف قوموں کی تاریخ میں اس قسم کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، لیکن ہم صرف کچھ مثالوں پر ہی اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ یہ بحث دوسری ہے۔ اگر بعض عیسائیوں کی طرف سے ہمیں یہ تان نہ دیا جاتا کہ مسلمانوں کی ذلت کی وجہ ان کا مذہب ہے، اور یہ کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو ہم سرے سے اس موضوع پر بات ہی نہ کرتے۔ مراکش کے گورنر جنرل میسرو سان نے ایک فرانسیسی اخبار میں ایک آرٹیکل شائع کر کے مراکش کے تنزل کو شب اسلام کے نام سے موسوم کیا تھا۔ اگرچہ اسلامی ملکوں کے چند روزہ زوال کو شب اسلام کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے، تو شب عیسائیت کا بھی تصور کرنا چاہیے، جس میں یورپ تقریباً 1000 سال تک مبتلا رہا۔ فرمائیے، یہ شب عیسائیت کس قدر لمبی ہوگی؟ بہرحال یہ انصاف سے بعید ہے کہ مذہب کو ترقی اور زوال کا معیار قرار دیا جائے۔ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہیں اور دوسری ترقی یافتہ اقوام کے پہلو کھڑے ہونا چاہیں، تو ان کا مذہب اسلام ان کے راستہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، بلکہ ان کی ہمت اور دانش مندی کو اور زیادہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک اور ان کے علم و حکمت کی ترغیب سے لبریز ہے۔ ہم اس ضمن میں چند آیت قرآنی پیش کرتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی آشکار کر دی کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اس کی ذات یگانہ
عدل کے ساتھ تمام کارخانہ ہستی میں تدبر اور انتظام کرنے والے فرشتے بھی اپنے اعمال سے اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، یہ علم والوں کے سینے میں محفوظ کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ درجات علم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا تعالیٰ مومنوں اور علم والوں کے درجوں کو بلند کرے گا اور انہیں کتاب اور دانش مندی کی تعلیم دنیا میں جسے چاہتا ہے دانش مندی دیتا ہے، اور جسے دانش مندی مل گئی تو یقین کرو اس نے بڑی بھلائی پا لی۔ ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی، اور ساتھ ہی بڑی بھاری سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک جگہ عربوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو ان کو خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور دانشمندی سکھلاتا ہے، اور اس سے بیشتر وہ صحیح گمراہی میں تھے۔ بعض مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس علم کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ تو محض علم دین ہے، اور انہی مخالفین میں مراکش کا ایک شخص سکار نامی بھی ہے، اس نے اسلام کے خلاف کچھ کتابیں لکھی تھیں۔ چنانچہ وہ اپنے ایک رسالہ مراکش القتو میں لکھتا ہے، جس کا علم کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ محض علم دین ہے، اور اس سے کبھی بھی دوسرے علوم مراد نہیں ہے، اور مسلمانوں نے علم کے لفظ کو صرف اس لیے عام کیا کہ دوسروں کو یہ دکھایا جا سکے کہ قرآن پاک نے کس قدر علوم کی قدر کی ہے۔ گویا کہ اس قسم کی بےہودگیوں اور جہالت کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ اسلام کو سوائے علم دین کے اور کسی علم سے دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص علم اور حکمت کی آیات کے علاوہ ان آیاتوں پر ذرا سا بھی غور کرے جن میں زمین کے سیر و سیاحت کرنے کی ترغیب ہے، تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ علم سے مراد محض علم دین نہیں بلکہ تمام علوم ہیں۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عطف اور معطوف کی صورت میں ہر ایک چیز اپنی الگ حیثیت رکھتی ہے، اور دونوں سے مراد ایک ہی چیز نہیں ہوتی۔ مثلا ایک ایت مبارکہ ہے کہ ایسے ظاہر ہے کہ حکمت اور چیز ہے اور کتاب دوسری چیز ہے۔ حکمت سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، بلکہ ان آیتوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اس امر کا ثبوت اس حدیث میں موجود ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ بس ظاہر ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم سے صرف علم دین مراد ہوتی تو جیسا کہ خود سکار کا دعویٰ ہے کہ آپ چین جانے کو ارشاد فرماتے، اس لیے کہ چینی لوگ تو بت پرست ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن پاک میں بعض آیتوں کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ علم سے مراد عام علوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے مختلف رنگ کے پھل، سرخ اور سیاہ مختلف رنگ کے پہاڑ اور انسان چارپائے مختلف رنگ کے مخلوقات پیدا کیے ہیں۔ خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ صاحب علم سے مراد وہ علماء ہیں جو مذکورہ بالا چیزیں یعنی پانی، نباتات، پہاڑوں، رنگ برنگ کے جانوروں اور ان کے اسرار کا علم اور واقفیت رکھتے ہیں، نہ کہ صرف نماز اور روزہ کے عالم میں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ سکار جس نے اسلام سے اور قرآن پاک کے علم نوازی سے انکار کیا، دراصل کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ فرانسیسی شخص شہر رباطہ میں دفتر امور اسلامیہ میں ملازم ہے۔ افریقہ کے مسلمان بربریوں کو عیسائی بنانے کے سلسلے میں موسیولیس برینو مدیر امور اسلامیہ، کرنل بارکو ڈارکر آف پریس اور کرنل مارتو مشاور امور اسلامیہ کو مدد دے رہا تھا اس وقت۔ یہ ظاہر ہے کہ فرانسیسیوں نے اس قسم کے لوگوں کو اسلامی کاموں میں صرف اس لیے مقرر کیا رکھا تھا جہاں تک ہو سکے وہ مراکش میں اسلام کی بنیادوں کو گرا دیں۔ یہ ان کا مین مقصد تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان کیوں ایسے لوگوں کو ہم نوا ہو جاتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو تو قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یورپ کی طرح قومی ترقی چاہتے ہیں، نہ کہ دینی ترقی۔ ان اصحاب کی خدمت میں ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا مقصود بھی ترقی ہی ہے، خواہ وہ ترقی قومی ہو یا دینی۔ لیکن جس چیز سے ہمیں خوف معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی ترقی کی بنیادیں قرآن پاک تہذیب پر قائم نہ کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ملحد، نفس پرست اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کی ترقی کا نقصان اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ جب تک علمی تربیت کے ساتھ دینی تربیت کی رہنمائی نہ ہوگی، مسلمان کسی ایک نقطہ پر جمع نہ ہوں گے۔ پھر یہ حال بھی صحیح نہیں ہے کہ یورپ کی ترقی محض قومی ترقی تھی اور اس میں دینی تربیت شامل نہ تھی۔ چنانچہ 30 سال کے ذکر ہے کہ وزیر اعظم جرمنی نے پارلیمنٹ پر لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری ترقی عیسائیت پر مبنی ہے۔ بس اگر جیسی حکومت جو علوم فنون میں اپنی مثال آپ اعلان کرتی ہے کہ اس کی ترقی دینی ترقی پر مبنی ہے تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی؟ نیز کیا جرمنی، انگلینڈ یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں کوئی ایسی بھی یونیورسٹی مل سکتی ہے جس میں دینی علوم کی تعلیم نہ دی جاتی ہو؟ پھر یورپ میں قومی ترقی اور قومیت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو قوم اور وطن سے ملک کی مٹی، پانی، درخت اور پتھر مراد نہیں ہوتے، بلکہ ان سے مراد ایک خون کے لوگ ہیں۔ اور قوم اور وطن کا ہمیشہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ایک ہی ملک میں رہتی ہو اور اس کی تاریخ اور رسم و رواج، مذہبی عقائد اور اخلاق اور عادات وغیرہ ایک ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں جان و مال کے ساتھ پوری طرح جہاد کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس میں اصول علم کی بھی ترکیب دلائی ہے، مگر اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ مغربی فلاسفروں کی نظر یوں اور ایجادات کا علم حاصل کیا جائے۔ بے شک یہ چیزیں مفید ہیں، مگر علم حقیقی محض یہ ہے کہ نفس اور دولت سے جہاد کیا جائے۔ جب یہ بات کسی قوم میں پیدا ہو جائے گی تو وہ باقی علوم پر خود بخود حاوی ہو جائے گی۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے اس کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ حکیم الاشرق سید جمال الدین افغانی نے فرمایا تھا، بہت پرانے زمانے میں، کہ جب کسی جاہل شخص کا بیٹا بیمار پڑ جائے تو وہ فوراً بہترین ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، حالانکہ وہ علم طب سے بالکل بے بہرا ہوتا ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ محمد علی شاہ مصر عالم نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مصر کو اس حد تک بیدار اور زندہ کر دیا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اسے بڑے بڑے خوشحال اور معزز ملکوں کی سب میں لاکھڑا کر دیا تھا۔ یہ محض اس کے عزم اور ترغیب علم کا نتیجہ تھا۔ اگر مسلمان ہمت سے کام لے اور احکام قرآن کی پیروی کریں تو بے شک وہ بھی علم و ترقی کے لحاظ سے فرنگیوں، امریکیوں، جاپانیوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ہم میں کمی صرف اتنی ہے کہ ہم کام کچھ نہیں کرتے اور مایوسی اور نا امیدی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم نا امیدی کو اپنے دلوں سے اتار پھینکیں اور اس یقین کے ساتھ کہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم اپنے کام، اپنی کوشش، اپنی ہمت اور اپنی کتاب کے احکام پر عمل کرنے کے ذریعے سے ضرور اپنے مقصد تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے۔ ہمارے آخری الفاظ یہ ہیں کہ ہم جان اور مال سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے جہاد کیا ہم انہیں ضرور اپنی راہیں دکھائیں گے اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ
ہماری سیریل اسلامک لیگسی سٹوریز کی جو سیریل ہے، سب سیریل زوال میں اسباب زوال کا یہ آخری حصہ تھا. کل اگلے ہم اس سے بعد والی جو قسط ہوگی اس میں ہم بغداد کے زوال سے شروع کریں گے. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.